مودی صاحب فرما رہے ہیں جی آپ کو اچھل رہا ہے کوئی لفظ آپ کا جی مودی صاحب نے ایک ورڈ یوز کیا نیو نارمل. ہاں اٹ ہیز بیکم نیو نارمل کہ ہم اگر کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے تو ہم حملہ کرتے ہیں. اس کے اوپر پاکستان کے امبیسڈر جو ہے نا سر امریکن, اس نے بڑی خوبصورت جواب دیا ٹی وی میں بھی آتا. ٹھیک ہے. نیو نارمل کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو کہ اس سے پہلے جائز نہ ہو, جو اس سے کہ پہلے کبھی رواج نہ ہو, وہ اب رواج بن جائے اور وہ پرماننٹ. مثلاً اس سے پہلے رواج یہ نہیں تھا. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آتنکوادی جو تھے وہ آتے تھے تو ہم پاکستان میں ہاٹ پرسوٹ میں ان پہ حملہ نہیں کرتے تھے, کیونکہ ہمارے امبیسڈر نے وہاں یہ جواب دیا ہے ونڈرفل, آئی اپریشیٹ. فارن آفس کی ہماری کیپبلٹی بہت زیادہ اچھی ہے. ہاں, خواجہ آصف نہ ہو تو فارن آفس صحیح جواب دے سکتا ہے. جی خواجہ آصف نے جس طرح کے جواب دیے, سچی بات ہے, خود شرمندگی ہو رہی تھی یار کسی فارن آفس کے بعد. اس نے کہا, اس نے پوچھا یہ انہوں نے ٹیررزم اٹیک, اس نے کہا مجھے بتاؤ دنیا کا یہ کون سا اصول ہے کہ ٹیررسٹ ادارے اٹیک کرنے کے لیے کسی ملک پہ حملہ کر لیا جائے. وہ چپ ہو گیا, وہ سی این این میں کہہ رہا تھا, چپ ہو گیا. اس کا مجھے یاد ہے کب اس نے رکھا. اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ دستور کہاں سے آ گیا. اس کا مطلب کل امریکہ پہ حملہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ امریکہ میں تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بہت زیادہ ہیں جو بندوقوں والے سارے جو کلٹس ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم اٹیک کریں گے ٹیررسٹ, کیونکہ انہوں نے ایک پلی بنائی ہے دنیا کے سامنے جو کہ رانگ, اور دنیا مان نہیں رہی. دنیا کو اپنی پڑ گئی ہے, کیونکہ دنیا اسلحہ بیچتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو غائب ہو گئے. دنیا اپنی پڑ گئی ہے, وہ کہتے ہیں جب چاہیے چین جام کرے. اب اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہوا تھا نقشہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دنیا میں اب جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے یہ کس وقت اور کس صورتحال میں آئی ہے. اور یہ دیکھیں, یہ چائنیز 2007 میں چین نے یہ کیپیبلٹی حاصل کی تھی جو دنیا میں اوپر جا کے وہ جیم کرتے تھے اس کو, سیٹلائٹ کمیونیکیشن. یہ دیکھیں, یہ اس کے یہ دیکھیں 1958 to 62 رشیا اور ان کے سیٹلائٹ سے, لیکن جیمنگ کی کوالٹی. 13 ستمبر 1985 کو امریکہ نے اوپر جا کے اسپیس کے اندر جا کے اس کو تباہ کرنے کی, سیٹلائٹ تباہ کرنے کی کوشش کی. یہ ان کے پاس تھا اور انہوں نے چپ کر گیا. 11 جنوری 2007 کو SC-19 بھیجا چین نے 865 کلومیٹر کے اس کے اوپر, اور وہ اس نے جا کے اس نے کیا کیا, آرٹیفیشل ریڈیشن بیٹ سے اس کو تباہ کر دی. اور وہ چائنا نے خود کیا تھا. ہاں خود کیا تھا. 11 اپنے انہوں نے کہا ہمارا سیٹلائٹ خراب ہو گیا, ہم اس کو تباہ کریں. 11 جنوری 2007 کو حالت یہ تھی کہ یہ ایک ایسی صورتحال آئی کہ دنیا کو گھبرا کے رکھ دیا کہ چین نے کیسے کر لیا. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس اوپر ہوگا سیٹلائٹ, ہم جیم بھی خود کر سکیں گے, ہم فلانا کچھ بھی خود کر دیں گے. پھر انہوں نے اپنا پرانا سسٹم نکالا امریکہ نے, اس کو ری برش کیا, اور وہ سسٹم ری برش ہوا 21 فروری 2008 کو. RIM 161 یہ جو اسٹینڈرڈ میزل 3 انہوں نے اس پہ کیا. صحیح, ٹھیک ہے. پھر 27 مارچ کو انڈیا اور رشیا نے پھر ایک جوائنٹ سے تجربہ کیا 2019 اور اس میں. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ آج کے بعد, یعنی 7 مئی کے بعد, اب پوری کی پوری ٹیکنالوجی دنیا کی ریویو ہوگی, اور چائنیز سپریمیسی کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. اب ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ریویو میں لگ گئے ہیں. انڈیا اپنی عزت بچانے کے لیے مودی کو الیکشنز کے لیے وجہ تھا, کیونکہ یہ جوائنٹ ایفرٹ تھی. اسرائیل کو حماس کے مقابلے میں دنیا کی توجہ اٹھانی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے ٹائم چوز کیا. انڈیا کو چاہیے تھی الیکشن چاہیے تھا, امریکہ کو چاہیے تھا کنٹینمنٹ آف چائنا. تینوں کے اکٹھے مفاد تھے. ٹھیک ہے. وہ دونوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, وہ اپنا وقت آنے پہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. انڈیا کا مفاد جو ہے کہ الیکشن سڑ پہ ہیں, تو اس لیے انڈیا جو ہے اور کچھ نہیں ہو تو سیٹلائٹ پہ شاید حملہ نہ کرے اس پہ, لیکن زمینی لیول پہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے, اور ان کی موومنٹس بھی چل رہی ہیں. اب زمینی لیول پہ اگر حملہ کریں گے تو پھر آپ کو ایئر پاور چاہیے ہوگی. دوسرا بات سمپل طریقہ, اس ایئر پاور میں وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جب پورا پلان کیا ہوا تھا کہ پاکستان پورے کو ڈسٹرب. آپ دیکھیں, خود سوچیں نا, پلاننگ کے عالم دیکھیں کہ بلوچستان میں ایک میزائل نہیں گرا. کیوں؟ وہاں ان کا B-52 بمبر آ کے کھڑا ہو گیا تھا امریکہ کا. اچھا. ادھر تباہی ہوگی, ہم بلوچستان پہ آ جائیں گے, ول ٹیک اوور دا گوادر. ٹھیک ہے. B-52 کس لیے آیا تھا؟ اس لیے ایران کے لیے آیا تھا. تو آیا تھا تو ایران پہ حملہ کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ وہ ویسے بھی امریکہ ریجن میں ایک پریزنس نہیں, B-52 نہیں آتے سر. ہاں, یہ بات انیوژل ہے. B-52 کس پہ کھڑا کر دیا؟ اس پہ فلیٹ کے اوپر آ گئے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگلے جو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جو ہے اس کے اندر یہ ری ایکٹ کریں گے. ٹھیک ہے.
اور وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے پاکستان کے زمینی فورسز کا جو ہے تو ایئر فورس کا تو تمغہ جو ہے وہ لگ گیا اچھا اس قوم نے کیا. مودی صاحب کی جو تقریر ہے کیا جس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج دی اور جس طرح پاکستان کے ایئر فورس اور آئی ایس پی آر نے پوری دنیا کو انٹرنیشنل میڈیا کو حیران کر خاص طور پہ اورنگزیب کیا بات, سلوٹ ٹو ہم سر, سلوٹ کیا بات, جس طرح اس نے دنیا میں کہتا ہوں کہ آپ کو میڈیا پہ لانا ہی ایسے لوگوں کو بالکل ایگزیکٹلی. تو مودی کی جو یہ ایڈریس ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میڈیا میں جو نہیں پرسیپشن جنریٹ ہوگی؟ میں آپ کو یہاں پر ایک چائنیز اخبار کی ایک چیز بتا دوں جو یہ اس چیز کو چائنیز اخبار جو ہے یہ اس تھریٹ کو بتا رہا ہے اور وہ بہت اہم ہے. یہ دیکھیں چائنیز یہ ہے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ. ٹھیک ہے. چائنیز ویپنز پاور پاکستان ان کشمیر کانفلکٹ بٹ ڈاؤٹس ریمین. چین کو پتہ ہے کہ حملہ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی ان کا جنرل سے, کیونکہ چین میں کوئی آزاد صحافت تو ہے نہیں نا. نہیں بالکل نہیں, ریاست کی صحافت ہے, کنٹرولڈ ہے, وہی وہ کرتے ہیں سر. جو مودی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم اٹیک کریں گے اسی طرح رسپانس کریں گے, ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کو اس میں کیا دیکھیں پاکستان کو اپنے جو ہے نا معاملہ پاکستان نے پوری مسلم امہ کو, میں آج بھی وارن کر رہا ہوں کہ یہ جنگ صرف پاکستان انڈیا کی نہیں ہے, یہ جنگ اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک اور اس کے بعد ایران اور اس کے بعد پاکستان انڈیا اور چین کی ہے. یہ پورا جنگ کا جو میدان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے پھر بتا دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عمران البیت المقدس خراب الجسر. عمران کہتے ہیں کسی کو آباد کرنا, ٹھیک, عامر الارض والمکان, تعمیر کرنا, اس جگہ رہائش شروع کرنا, یعنی جس دن بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر یعنی اہم ترین صورتحال ہوگی. آپ نے فرمایا خراب الیثرب, وہی لفظ خراب الہند, خراب مدینہ کی ویرانی, مدینہ میں فساد, مدینہ میں تخریب, وہ مدینہ میں تخریب ہوگی, یعنی وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے. اس کے بعد اس میں اور بہت سارے دیش ہیں کہ وہ پہلے ایران کو فتح کرے گا, پہلے اس دوران ایک شخص جو ہے وہ وہاں سے مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا, وہ بھاگ کے کہاں آ جائے گا مکہ. اچھا, مکہ میں بیت جو ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اس کی زبردستی بیعت ہوگی. وہ کہے گا میں نہیں آنا چاہتا ہوں. وہ جب بیعت ہوگی تو اس کے اوپر آپ سے فرمایا شام سے ایک لشکر بھیجائے گا, بنو کلب کے آدمی کے اوپر. شام بھی شامل ہے, لبنان بھی شامل ہے, اردن بھی شامل ہے, وہ بھی شامل, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم دربات اس وقت کیا ہوگا, وہ لشکر جب آئے گا تو اس لشکر کے وہ لشکر جو ہے مدینہ مکہ سے کچھ دیر پہلے بیضا کے مقام پہ دھسا دیا جائے گا. جب وہ دھسایا جائے گا تو یہ امام مہدی کی جو اس شخص کی اس خلیفہ کی سب سے اہم علامت ہوگی. اس کو دیکھ کے خراسان سے لوگ اس کی حمایت میں جائیں گے. جو اقبال کہتا ہے نا کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بدوں قافلہ از وادی دور از دراز آیت بدوں, کہ خلوت سے وقت نکلے گا جب وہ خضر وقت تو یہاں سے یہ قافلے آپ نے فرمایا بیضا, یہ قافلے جو ہیں یہ خراسان کے ایلیا میں گاڑ دیجیے کریں گے بیت المقدس کو فتح. ٹھیک ہے, جب وہ فتح ہوگی اس دوران جو ہے خراب سندھ من الہند ہو رہا ہے, اس دوران انڈیا کرے گا حملہ. اس کو سمجھے گا کہ اب صورتحال جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے, اب آئے گا آپ کا غزوہ ہند. یہ حدیث ہے کہ حاکم بن نافع نے ایک راوی سے روایت کی, حضرت قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیت المقدس کا بادشاہ ہندوستان کی طرف لشکر بھیجے گا. وہ لشکر اسے فتح کرے گا, وہ ہندوستان کو رون ڈالیں گے, اس کا خزانہ لے لیں گے, بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا. وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں گرفتار کر کے لائیں گے. مشرق و مغرب کے درمیان تمام علاقے اس بادشاہ کے مفتوح ہو جائیں گے. وہ لشکر ہندوستان میں دجال کے نکلنے تک ٹھہرے گا. اب دجال کا نکلنا کب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب ہوگا خراب الجسر, خروج الملمہ, بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی. اس بڑی جنگ میں یورپ سے 80 جھنڈوں کے نیچے فوج آئے گی اور وہ ترکی فتح کر لے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک, اور وہ دن ہر دن 12,000 فوجی ہوں گے, 9,60,000. آماک کے میدان میں جنگ ہوگی. پھر آپ نے فرمایا خروج الملمہ یفت القسطنطنیہ, کس کا ہوگا؟ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا, یعنی دوبارہ جا کے, اور جیسے یفت القسطنطنیہ خروج الدجال باہر آ جائے گا. تو یہ لشکر جو ہے
ہند کے اندر فتح کر کے دجال کی آمد تک رہے گا. تو یہ دونوں سائملٹینیس وار ہیں. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, اور اس اسٹریٹجی کو بنا لیں. ہم تو 25 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رشتہ امریکہ سے نہیں, آپ کا رشتہ چین سے ہو سکتا ہے, اور اچھا ہونا چاہیے, اور ہے ہی وہی ثابت ہو گیا. اب تو ایکٹیویٹی بھی ہے, ثابت ہو گیا. انہوں نے دوسری جانب یہ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ اسرائیل بھی بھارت اسرائیل امریکہ ایک گٹھ جوڑا. آپ کا کلین ہی یہی ہے